اسی کو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے کنٹینجنسی کا لفظ 2 مہینے سنا اور رٹ لیا، یہ لفظ موسٹ گوگل ورڈ تھا 2 مہینے پہلے، آپ کو پتا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو تو اسی ڈیبیٹ میں پتا چلا کہ کنٹینجنسی بھی کوئی چیز ہے، یعنی ڈیبیٹ میں تو آ گئے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کنٹینجنسی کیا ہے۔ جیسے کنٹینجنسی کا مطلب ہوتا ہے توقف، ایک چیز کا دوسرے کے اوپر موقوف ہونا۔ اگر ایک چیز دوسرے کے اوپر موقوف ہے، اس کو بولا جاتا ہے کہ A is contingent on B، A B کے اوپر کنٹینجنٹ ہے۔ کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانے پر موقوف ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ جب کھانے پر موقوف ہے اور کھانا مخلوق ہے تو جو چیز مخلوق پر موقوف ہوگی وہ بھی مخلوق ہوگی، اس لیے حضرت عیسیٰ مخلوق ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ ہے آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی۔ اگر میں کسی کھیت میں کام کرنے والے کسان کے سامنے جا کر یہ کہوں کہ یہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے تو وہ جاوید اختر کی طرح بغلے جھانکے گا، وہ بھی کہے گا بھائی میں آپ کی زبان نہیں سمجھ پا رہا ہوں، وہ یہی کہے گا نا۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور جو کھانا کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو ہل چلانے والا کسان، ایک بے پڑھا لکھا انسان بہت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لے گا کہ ہاں بھائی یہ بات بالکل صحیح ہے، معقول ہے، خدا کھانے کا محتاج نہیں ہو سکتا اور جو کھانے کا محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بہت ہی آسان الفاظ میں وہ دلائل دے دیتا ہے۔ اسی کو وجادلہم باللتی ہی احسن کہا جاتا ہے کہ اس طریقے سے مجادلہ کیجئے کہ جو بہترین طریقہ ہو، ہر ایک کے لیے آسان ہو، ہر ایک سمجھ سکتا ہو۔